पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 थंडर की डील लोन रोल ओवर पे होने वाली है। रॉयटर्स का बड़ा इंकशाफ, साथ साथ पाकिस्तान के एयर चीफ पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब में, साथ साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रॉयटर्स का एक तहलका खेज इंकशाफ खबर सामने आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक JF-17 थंडर फॉर $2 अरब के लोन रोल ओवर का मुआहिदा शायद अनकरीब है। ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान परेशान हैं ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इजराइल का हमला शायद जल्द ही होने वाला है, उसको लेकर इतनी परेशानी कि सऊदी अरब ने यमन के अंदर अपने फोर्सेस को मूव किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को अपसेट करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो बातें हो रही थी MBZ और मुत्तहिदा अरब अमीरात को लेकर, वो अब बैक बर्नर पे जा चुकी हैं। पाकिस्तान ने मेरी इत्तलात के मुताबिक एक डिसीजन ली है कि वो सऊदी अरब के साथ इस पूरे मामले के अंदर खड़े हैं। और अब ये रॉयटर्स की खबर आई है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि JF-17 तादाद नहीं बताई जा रही, मगर मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान शायद अनकरीब है। पहले उन डिटेल्स की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कुछ ही अरसे पहले साइन हुआ, कुछ माह हो गए हैं उसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा पे आएगा और सऊदी अरब का ये था कि वो उसके दिफा पे जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत गैप्स थे क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो झड़प हुई उसके अंदर सऊदी अरब ने एक न्यूट्रल पोजीशन अपनाई और उसके बाद वो सामने आया। मगर एक चीज वाजे थी और वो चीज अब वाजे होती गई। अमेरिका और सऊदी अरब और अमेरिका का जो स्टांस है इजराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात को लेकर, उसके बाद सऊदी अरब ने एक डिफरेंट पोजीशनिंग लेने की या तो फैसला किया है या डिसीजन ली है। और उस तहत अब यह बात की जा रही है कि $2 अरब सऊदी लोन्स के जो रोल ओवर हो रहे थे पिछले कुछ सालों से, वो अब शायद एक JF-17 फाइटर जेट थंडर डील के अंदर जाएंगे। अननेम्ड सोर्सेस को रॉयटर्स कोट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये डिफेंस कोऑपरेशन की ऑपरेशनलाइजेशन एक तरीके से होगी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। $2 अरब लोन रोल ओवर की बात की जा रही है और साथ साथ एक सोर्स ने रॉयटर्स को बताया है कि जो कुल तादाद है इस डील की वो है तकरीबन $4 अरब के करीब, जिसके ऊपर एडिशनल $2 अरब खर्च करने का इरादा है सऊदी अरब का इक्विपमेंट के ऊपर और लोन कन्वर्जन से हटके। तो साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रीजन जो है इसका, जो कि सऊदी अरब इस डील की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि अमेरिकन सप्लाईज और जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं सऊदी अरब के पास, ज्यादातर तो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, उनका किल स्विच जो है वो अभी वॉशिंगटन के पास है। तो उनको इस्तेमाल करना या अपने डिफेंस के ऊपर लेके आना किसी भी तरीके से एक मुश्किल चीज हो सकती है सऊदी अरब के लिए। और हमने देखा कि जब कतर के ऊपर इजराइल का हमला हुआ तो उसकी सपोर्ट के अंदर ना तो अमेरिका ने कुछ आवाज उठाई, ना किसी और ने, ब्रिटानिया ने भी आवाज नहीं उठाई। और जो सऊदी अरब की ओवर्ट रिलायंस जो थी अमेरिकी इक्विपमेंट के ऊपर, वो अब थोड़ा उससे मूव आउट कर रहे हैं। और इसके लिए एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। पहले जो यमन के अंदर हुआ उसका मैंने जिक्र किया कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अपने जो फोर्सेस थे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की सपोर्ट के अंदर उनको सपोर्ट किया। उन्होंने सऊदीज के जो एरियाज थे और उनकी जो पोजीशनिंग थी उनको अटैक किया। मगर अब वो सब एरिया से सऊदी अरब ने STC का सफाया एक तरीके से कर दिया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के कांटेक्ट चल रहे हैं हूतीज के साथ ईरान को लेकर। ईरान के थ्रू सऊदी अरब हूतीज के साथ भी राब्ते के अंदर है। साथ साथ पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आमिर ही हैं, आसिम मुनीर, वो पहुंचे हैं और एयर मार्शल सिद्धू भी पहुंचे हुए थे सऊदी अरब, और ये सब चीजें साथ साथ हो रही थी। दूसरी जानिब चाइना के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार पहुंचे हुए थे
اور وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی وانگ یی سے 75 سالہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے موقع کے اوپر اسٹریٹجک ڈائلاگ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اندر ان دونوں نے انکشاف کیا کہ جی جو وینیزویلا میں ہوا ہے اور جو ایران کے اوپر یہ جنگ کے بادل آ رہے ہیں ان کے ہم خلاف ہیں. تو ایک پرفیکٹ سٹارم سی ایک طریقے سے بن رہی ہے ایک طرف. اور مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے اپنے ذرائع کے ذریعے کہ جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ یہ اوورٹ ایک سٹانس لیا ہوا تھا پاکستان نے, ایم بی زی بھی آئے تھے, لیبیا میں ہفتار کے ساتھ جو بظاہر طور پہ ڈیل ہوئی تھی JF-17 کی, وہ شاید فی الحال بیک برنر پہ ڈال دی جائے, کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں صرف فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں پوری اسٹیبلشمنٹ کی, اس نے اب میرے خیال سے یہ بات واضح کر دی ہے فیلڈ مارشل کو کہ آپ کے اپنے پرسنل ایمبیشنز اپنی جگہ پہ, آپ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگز ویلنگز سب چیزیں چل رہی تھی, اور یاد رکھیں جو لیبیا گئے تھے ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے تو ڈیل سائن ہوئی تھی فیلڈ مارشل اور ہفتار جنگجو ہفتار ملیشیا کے ساتھ. سعودی عرب کے اندر جو گئے ہیں وہ آپ کے ایئر مارشل گئے ہیں سدھو, اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے سعودی ایئر فورس کی فضائیہ کی, ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈائریکٹ. فیلڈ مارشل مسجد نبوی میں نظر آئے, عمرہ کرتے ہوئے وہ نظر آئے مکہ منورہ میں, تو ان کا جو کردار ہے اس کے اندر وہ ذرا ایز پارٹ آف اے بگر اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے اس کے اندر لیڈ اس طریقے سے نہیں لی. لیڈ کون لے رہا ہے اس پورے اس کے اندر؟ فیلڈ مارشل تو موجود ہیں مگر ایئر مارشل سدھو لے رہے ہیں. چائنا کے اندر اسحاق ڈار لیڈ لے رہے ہیں. تو اب ایک براڈ بیس کنسنسس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایمرج ہوا ہے یا ایمرج ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ جو حاوی ہونے جا رہے ہیں, جو امریکہ اپنی اکوپمنٹس اور ہیوی فائٹر جیٹس اور ہیوی فائٹرز اور پلین جو موو کر رہا ہے خطے کے اندر, وہ کنسرن ہے. سعودی عرب بہت کنسرنڈ ہے اور چائنا بھی بہت کنسرنڈ ہے, اور انہوں نے پاکستان کے اوپر اب اپنی کنسرنز کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کا سپل اوور ایفیکٹ جو ہوگا پاکستان پہ, سعودی پہ اور چائنا پہ, وہ انکنٹرولبل ہو سکتا ہے. کیونکہ جس رفتار سے امریکہ اور جس بے غیرتی سے ایک طریقے سے امریکن فارن پالیسی اس وقت آپریشنل ہے, ٹرمپ کے وینیزویلا کے جو صدر ہیں مدورو کو کڈنیپ کرنے کے بعد یا ابڈکٹ کرنے کے بعد, یا جو آئل ٹینکرز کے اوپر ابھی اپنا چڑھے ہوئے ہیں امریکنز, رشین آئل ٹینکر کو بھی چیز ڈاؤن کیا ہے نارتھ اٹلانٹک کے اندر, تو یہ سب چیزیں ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرح موو ہو رہی ہیں. اور سعودی عرب نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے ایک طرف کہ وہ یہ سب چیزوں کو الاؤ نہیں کرے گا. متحدہ عرب امارات کو پش بیک کیا ہے. متحدہ عرب امارات کو نہ صرف یمن میں پش بیک ہوا ہے مگر سعودی اعلیٰ قیادت گئی ہے سوڈان, اور وہاں پہ سوڈانیز جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا, ایک اس کے اندر ایک سائیڈ نوٹ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو میرے خیال سے وزیر خارجہ ہیں گدیون سار, وہ پہنچے ہوئے تھے صومالی لینڈ. جس وقت وہ صومالی لینڈ پہنچے ہوئے تھے, دوسری جانب ایتھیوپیا کے اندر متحدہ عرب امارات کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو اور جو ایتھیوپیا کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. تو یہ بیٹل لائنز جو ہیں یہ بہت اب کلیئرلی ڈرا ہو رہی ہیں. سعودی عرب اس کے اندر ایک بڑا اہم پیگ بن کے سامنے آیا ہے, اور پاکستان نے ڈیسیژن لے لی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اس کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ آپ کو JF-17 ڈیل دیکھنی پڑے گی. جو متحدہ عرب امارات کی سب موومنٹس تھیں, ایم بی زی کا پاکستان آنا, فیلڈ مارشل کا سلوٹ مارنا, جو لیبیا ہفتار کے ساتھ ڈیلنگز تھیں متحدہ عرب امارات کے ذریعے, وہ شاید اس وقت بیک برنر پہ چلی گئی ہیں, کیونکہ اس کی آفیشیل تو کوئی کنفرمیشن ویسے ہی نہیں آئی تھی, وہ بھی رائٹرز نے خبر چلائی تھی. اب رائٹرز نے یہ خبر چلائی ہے ان نون ذرائع کے ذریعے کہ JF-17 فائٹر جیٹس اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ بھی بیسکلی ایک طریقے سے امریکن ہارڈ ویئر ہے اس سے ویئر آف کرتے ہیں پورے اس سیناریو کو. اب اس کی فلفلمنٹ کب ہوگی, یہ ڈیل کب فائنلائز ہوگی, ہمیں نہیں پتا, مگر ہمیں یہ ضرور جانتے ہیں کہ ایئر مارشل سدھو اور جو سعودی فضائیہ کی قیادت ہے اس کی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا, تھوڑا لون کے بارے میں بھی رائٹرز ذرا روشنی ڈالتا ہے. 2018 کے اندر ریاض نے $6 ارب کا سپورٹ پیکج دیا تھا پاکستان کو, جس کے اندر سے $3 بلین ڈپازٹ سینٹرل بینک میں رکھے تھے اور $3 بلین تیل کی سپلائیز ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر کی تھی. اس سے لے کے اب تک سعودی عرب نے جو اس کے ڈپازٹ تھے $3 ارب کے, ان کو رول اوور کیا ہے
اور 1.2 ارب کی ڈیفرمنٹ ہوئی ہے 2025 کے اندر, اور اس کی وجہ سے پاکستان نے جو اپنی کرنسی ہے اس کو اسٹیبلائز کیا اور بیسکلی وہ چیزوں کو چلاتے رہے. مگر اب یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی ڈفرنٹ ہے, یہ تھوڑی موو جو ہو رہی ہے وہ ڈفرنٹ ہو رہی ہے. اچھا, اس کے اندر رائٹرز نے ایک اور بات کی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہی مذاکرات چل رہے ہیں, باتیں چل رہی ہیں JF-17 تھنڈرز کو بنگلہ دیش کو پرووائڈ کرنے کے لیے, اور اپنا جو ایک ایکسٹینشن ہے, اپنا جو ایک چائنا کے ساتھ مل کر جو فٹ پرنٹ ہے اس کو پاکستان ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. اہم خبر, اور ایک طریقے سے جو پہلی خبریں تھیں ان کو, جو پہلا جو ڈیولپمنٹ یا سیناریو ڈیولپ ہو رہا تھا ہفتار کی ڈیل کے ساتھ, UAE-MBZ کی ارائیول کے ساتھ, اس کو ان خبروں نے آف سیٹ کیا ہے, کیونکہ پریشر جو ہے اب دوبارہ آیا ہے, اور یہ ایک طریقے سے ایک کمبائن سامنے آ رہا ہے جس کے اندر سعودی عرب, چین, پاکستان, یہ تینوں ممالک شامل ہیں, اور یہ اب اپنے آپ کو تھوڑا مستحکم کر رہے ہیں. اس کے اندر ایران بھی شامل ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت پہ جب ایران کے اوپر بہت ہی ایمینس پریشر ہے, اور ہر روز وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میک ایران گریٹ اگین, ایران پہ حملہ کرنے والے ہیں, ایران پہ حملہ ہوگا. تو اس چیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اب سعودی, چین اور پاکستان کی ایک الائنس, ایک وال کریٹ ہو رہی ہے ایک طرف, اور بنگلہ دیش بھی اس کے اندر شامل ہو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.